کیا زمین کے علاوہ کائنات میں کہیں بھی زندگی موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ اس کے علاوہ کیا ایلینز وغیرہ پائے جاتے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کے لیے ایک بڑے سوال ہیں۔ اس روئے زمین پر آج تک ایلین کے کوئی شواہد تو نہیں ملے، لیکن ان کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ نٹالی ہینس ایک مصنف اور سائنس فکشن میں دلچسپی رکھنے والی عورت تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ 2000 سال پہلے جب نہ خلائی رصدگاہ تھی اور نہ ہی خلائی جہاز کا تصور، اس وقت لوسین نامی یونانی مصنف نے اپنی کتاب میں زمین سے دور زندگی کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لوسینز میں 4 بڑے پروں والے گھوڑوں، دیو ہیکل گدوں، ہاتھیوں اور عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں لکھا جنہیں ایلین کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تقریباً 800 سال بعد ایک اور سائنس فکشن کہانی دی بانس کٹر کی بیٹی 10ویں صدی کے جاپان میں لکھی گئی۔ نٹالی کہتی ہیں کہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن بانس کاٹنے والے شخص نے اس کے اندر ایک روشنی دیکھی۔ اسے وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی ملے جسے وہ گھر لے آیا اور اسے بیٹی کی طرح پالا۔ بعد میں لڑکی نے بتایا کہ وہ چاند سے آئی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ پہلی کہانیوں میں جن میں ایلین کا ذکر ہے ان میں چاند کا بھی ذکر ہے؟ نٹالی کے مطابق یہ سچ ہے کہ چاند کے بارے میں کافی عرصے سے لکھا جا رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین سے تو صاف نظر آتا ہے لیکن زہرہ اور مریخ نظر نہیں آتے، لیکن جلدی مریخ بھی زمین پر بحث کا موضوع بن گیا۔ 1880 کی دہائی میں ایک اطالوی ماہر فلکیات نے دوربین سے مریخ کا مشاہدہ کیا اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا۔ کچھ سال بعد 1881 میں مریخ کے زمین پر حملہ کرنے والے کا افسانوی کہانی لندن ٹروتھ نامی میگزین میں شائع ہوئی۔ چند سال بعد ایک پولش پادری نے A Voyage to Other World یعنی دوسری دنیا کے سفر کے نام سے کتاب لکھی جس میں انہوں نے مریخ پر رہنے والے 9 فٹ لمبے سبزی خور لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلی بار اس نے ان کے لیے مارشین کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مریخ سے روشنی کی کرن دیکھنے کے دعوے کیے۔ اس عرصے کے دوران ایچ جی ویلز کی کتاب دی وار آف دا ورلڈز کی تھیریٹیکل موافقت ریڈیو پر نشر کی گئی اور سن ویلز نے اس کہانی کی نیوز بلیٹن سیریز کی شکل میں اس طرح بیان کیا کہ سننے والوں کا خیال تھا کہ مریخ نے زمین پر حملہ کر دیا۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کتابوں اور کہانیوں پر فلمیں بنائی گئیں جن سے نوجوان سائنسدانوں میں ایلینز کے بارے میں جاننے کی خواہش کو تقویت ملی۔ 1960 کی دہائی میں ایک نوجوان سائنسدان فرینک ڈریک نے تجویز کیا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران تیار کی گئی ریڈیو ٹیکنالوجی کے نظام شمسی سے دوسرے نظام شمسی میں سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ایلین بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کے وجود کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں صرف ان کا اشارہ پکڑنا پڑتا ہے۔ 1990 تک یہ بھی ممکن ہو گیا کہ ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو بیک وقت لاکھوں فریکوینسیز کو سن سکتے تھے۔ اب ہو سکتا تھا ممکن کہ ایلینز کی فریکوینسیز کو سنا جا سکے۔ امریکن یونیورسٹی کے ماہر فلکیات ریڈیو دوربین کے ڈیٹا کو اکٹھا کر انہیں انتہائی زیادہ شدت کے سگنل ملے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ غیر ملکیوں کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ گرینسپون ایک فلکیاتی ماہر اور سیارہ سائنس انسٹی ٹیوٹ کے سینئر سائنسدان ہیں۔ وہ خلائی تحقیق پر ناسا کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایلینز کی دریافت پر اعتماد بھی کم ہوا کیونکہ اس وقت تک مزید سیاروں کی دریافت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن 90 کی دہائی کے اوائل سے سائنسدانوں نے ہمارے اپنے نظام شمسی میں نئے چھوٹے سیارے اور بونے سیارے دریافت کیے، اور ایک بار پھر یہ سوال پیدا ہو کیا ہمارے نظام شمسی سے باہر بھی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ممکن ہو۔ مارچ 2009 میں ناسا نے کیپلر خلائی جہاز لانچ کیا۔ اس میں دوربین کے ساتھ ایک رصدگاہ بھی تھی جس کا مقصد زمین سے باہر زندگی کو تلاش کرنا۔ ڈیوڈ کہتے ہیں کیپلر ایک چالاک خیال تھا۔ یہ ایسا تھا کہ آپ نے اسے زمین سے دور ایسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پوری جگہ نظر رکھ سکے۔ کیپلر نے کئی سالوں تک ستاروں پر نظر رکھی۔ اس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ ستارے سے آنے والی روشنی بدلتی ہے یا نہیں۔ وہ بتاتے ہیں اگر روشنی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے اور اس ستارے کے درمیان کوئی چیز گزر رہی ہے۔ کیپلر کو کچھ سیارے تلاش کرنے کی امید تھی، لیکن اپنے 9 سال کے عرصہ میں اس نے ہمارے نظام شمسی سے باہر 2600 سیارے تلاش کیے۔ 2013 میں سائنسدانوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے مطابق ہماری کہکشاں میں ایسے اربوں سیارے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے میں زندگی کی صلاحیت ہو سکتی ہے، یہ وہ سوال تھا جس کے بارے میں پتہ لگانا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اب تک ہمیں دوسرے سیاروں پر زندگی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ کئی دہائیوں کی تلاش کے بعد بھی اس معاملے میں ہم وہی ہیں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی، لیکن اسے ایک مختلف نقطہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کائنات میں لاکھوں کہکشاں ہیں جن میں سے ایک ہماری زمین ہے، اور ہماری زمین اور ہماری کہکشاں میں بھی اربوں سیارے ہیں۔ یہ ممکن ہے زمین واحد سیارہ نہ ہو جہاں زندگی پروان چڑھی ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر بھی زندگی ہو اور وہ ہمارے جیسی بھی ہو سکتا ہے کسی دن ہم اجنبیوں کو تلاش کر، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پہلے تلاش کر لیں۔ آج تک کسی وثوق سے نہیں کہا جا سکا کہ اس کائنات میں ایلینز موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔
اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.